میں سرگودا سے آ رہا تھا اور سالم انٹرچینج سے میں موٹر وے پر چڑھا تو بھیرا کے قریب میں اپنی والدہ کے ساتھ جا رہا تھا، تو بھیرا کے قریب میں نے سوچا کہ میں اپنے ٹائر میں ہوا چیک کروا لوں، کیونکہ اسلام آباد تک سفر کرنا ہے۔ تو ویسے ہی میرے ذہن میں وہم آیا کہ مجھے اپنے ٹائر جو ہیں ان کو چیک کرا لینا چاہیے۔ بھیرا کی ٹائر شاپ پہ جب ٹائر چیک ہوئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ٹائر پنکچر ہیں، اگلا ٹائر دایاں ٹائر جو ہے وہ پنکچر ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے پنکچر لگا دیں۔ یہ تو پھر میں نے شکر بھی ادا کیا کہ یہ تو میں بر وقت پہنچ گیا ہوں، آگے جا کر پریشانی کا سامنا ہو سکتا تھا۔ پھر انہوں نے دوسرے ٹائر میں ہوا چیک کی، انہوں نے بتایا کہ آپ کا دوسرا ٹائر بھی پنکچر ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے دوسرے ٹائر کو بھی پنکچر لگا دیں۔ جب انہوں نے وہ پانی میں ٹائر ڈالا پنکچر چیک کرنے کے لیے تو انہوں نے بتایا، معلوم ہوا کہ یہ ٹائر جو ہے یہ ڈیمیج ہو چکا ہے۔ تو میں نے کہا یار یہ تو بالکل نئے ٹائر ہے، 5000 کلومیٹر گاڑی چلی ہے اور یہ کس طرح ڈیمیج ہو سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا آپ نے کم ہوا میں یہ چلایا ہے اور اس میں یہ ٹائر ڈیمیج ہو گئے ہیں۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سارا معاملہ کیا ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا جی اس کا حل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی آپ کو ٹائر نئے ڈلوانے پڑیں گے۔ میں نے کہا جی ڈالنے کتنے کے ڈلیں گے؟ انہوں نے 17000 روپے میرے سے لیے اور 17000 روپے کے انہوں نے 2 نئے ٹائر ڈال دیے۔ میں نے کہا کہ یہ جو ٹائر اتارے ہیں یہ آپ میری گاڑی میں رکھتے ہیں، کیونکہ نئے ٹائر ہیں، گاڑی بالکل نئی ہے، تو اس میں اس کمپنی کے پاس جاؤں گا۔ تو میں نے جب انہیں کہا کہ ٹائر رکھ دیں تو انہوں نے یہ غلطی کر دی کہ وہ ٹائر میری گاڑی میں رکھ دیے، اور میں وہ لے کر اسلام آباد میں جب کمپنی کے پاس آیا میں نے کہا جی آپ نے کیسے ٹائر دیے ہیں کہ یہ ابھی 5000 کلومیٹر کے بعد ہی بالکل ختم ہو گئے ہیں اور ان میں وہ کریکس آ گئے ہیں اور یہ ضائع ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ ایسا کریں وینڈر کے پاس چلے جائیں، ہمارا جو اس کمپنی کو یہ ٹائر دیتا ہے۔ تو میں جنرل ٹائر کمپنی کے پاس چلا گیا، میں نے ان کو بتایا جی کہ یہ ٹائر ڈیمیج ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا سر یہ ہو نہیں سکتا۔ میں نے کہا جی آپ دیکھ لیں، میں ٹائر ساتھ لے کر گیا تو انہوں نے دیکھا تو وہ جو جس طرح ٹائر کی سائڈز جو تھیں وہاں پر وہ جو کٹس لگے ہوئے تھے، تو انہوں نے دیکھتے ہی کہا سر آپ موٹر وے سے تو نہیں آئے؟ میں نے کہا جی بالکل میں موٹر وے سے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا جی آپ چکری انٹرچینج پہ تو نہیں آپ کے ساتھ یہ جو واقعہ ہوا؟ تو میں نے کہا جی نہیں بھیرا انٹرچینج پہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا سر آپ کے ساتھ جس طرح روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں شہریوں کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، فراڈ، یہ صرف دھوکہ اور فراڈ ہی نہیں، ان کی زندگیوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا ہے، اور یہ بیسیکلی جان بوجھ کر کٹر سے ٹائر کاٹے گئے ہیں۔ میں نے کہا جی یہ بندہ شاید ٹرخا رہا ہے، وہ ٹائر کی وہ ریپلیسمنٹ نہیں دینا چاہتا، وہ کلیم نہیں دینا چاہتا۔ تو انہوں نے کہا جی یہ معاملہ جو ہے نا جی ایسا ہی ہے، آپ ہماری بات مانیں یا نہ مانیں۔ تو میں نے آ کر اپنے بیورو چیف صاحب سے یہ بات ڈسکس کی۔ میں نے کہا جی یہ میرے ساتھ واقعہ پیش آیا، خاور گھمن صاحب ہمارے بھائی ہیں، بیورو چیف ہیں، تو انہوں نے ایسا کیا کہ فوری پولیس کے جو اعلیٰ حکام ان کے دوست تھے، جاننے والے تھے، ان کو کہا جی آپ کی موٹر ویز پہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے رپورٹر کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ تو انہوں نے پولیس والوں نے یقین ہی نہیں کیا، انہوں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ بہرحال آپ ایسا کریں کہ عدیل وڑائچ کو بولیں کہ آئی جی صاحب جو ہے نا اس وقت جو اسلام آباد کے آئی جی ہیں، تو عامر ذوالفقار صاحب، یہ اس وقت موٹر وے پولیس کے آئی جی تھے۔ انہوں نے مجھے بلا لیا اور میں ان کے دفتر میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے گیا۔ وہ اس لیے شاید انہوں نے مجھے بلا لیا کہ یہ معاملہ کیا ہے، مطلب اگر میڈیا کو کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہے موٹر ویز پہ یہ اتنا گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے، تو میں خود ان سے پوچھوں اور اس معاملے کو خود دیکھوں۔ جب میری ان سے ڈسکشن ہوئی وہ حیران ہو گئے، انہیں یقین بھی نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ اگلے دن سول کپڑوں میں خفیہ ٹیمیں جو ہیں مختلف جو انٹرچینج پہ قیام و طعام ہے وہاں پر ڈپلوائے کر دیں۔ وہاں پر کیا ہوا کہ اگلے دن مجھے معلوم ہوا آئی جی آفس سے کال آئی کہ جی وہاں پر ایک بڑا گینگ پکڑا گیا۔ میں نے کہا جی کس طرح؟ مجھے پھر وہ جب ملاقات ہوئی تو پتہ چلا ایک میجر صاحب، حاضر سروس میجر صاحب اپنی فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں، اور ان کی وہ بھی جب بھیرا کے قریب پہنچے ہیں تو انہوں نے اپنی گاڑی کی ٹائر چیک کروائے، ہوا چیک کروائی، تو اسی دوران ان کی تلخ کلامی شروع ہو گئی اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ٹائر بالکل ٹھیک تھے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ڈیمیج ہو گئے ہیں؟ تو وہاں سیول کپڑوں میں موجود لوگوں نے وہاں چھاپا مارا تو ادھر لوگوں کی جیب سے کٹر نکلے، بڑے اسپیشل قسم کے چاقو، اور وہ کٹر تھے جو کہ ہوا چیک کرتے ہوئے ٹائر کی اتنی صفائی کے ساتھ وہ یہ کارروائی ڈالتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، آپ کے ٹائر ڈیمیج کر دیے جاتے ہیں، آپ بے سر و سامانی کی
حالت میں وہاں پر بغیر بے یار و مددگار آپ وہاں پر جو ہیں ان کے رحم و کرم پر پھر ہوتے ہیں. وہ آپ نے ٹائر نہیں ڈلوانے تو آپ آگے موو ہی نہیں کر سکتے, وہ کٹے ہوتے ہیں اور وہ آپ پر ڈال رہے ہوتے ہیں کہ ٹائر آپ کے ڈیمیج ہو چکے ہوئے ہیں. اور پھر ہوا یہ کہ ان لوگوں کو ان میجر صاحب کی مدعیت میں مقدمہ درج ہوا, انہیں جیل بھجوایا گیا. پورے پاکستان میں آپریشن شروع ہوا, پوری موٹر ویز پر آپریشن شروع ہوا. جو نیشنل ہائی ویز ہیں, جو جی ٹی روڈز ہیں, جو جی ٹی روڈ ہے وہاں پر آپریشن شروع ہوا, تلاشیاں لی گئیں, لوگ پکڑے گئے. اس معاملے کو 2 سال گزر گئے تو مجھے آج معلوم ہوا کہ یہ گینگ جو ہے یہ ابھی تک, یہ گینگ نہیں ہے, یہ گینگز ہیں, ابھی تک وہاں پر سرگرم ہیں, لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں. ایک لیڈی ڈاکٹر جو ہیں, میں ان کا نام نہیں لے سکتا پرائیویسی کی وجہ سے, ان کے ساتھ سیم واقعہ پیش آیا جب وہ اسلام آباد سے جا رہی تھیں بلکسر کے مقام پر. ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا اور ان کے ٹائر جو تھے وہ جب ان کی آپس میں بحث ہوئی کہ جی ٹائر بالکل ٹھیک تھے اور ہم چینج نہیں کروائیں گے, پھر وہ موٹر وے پولیس کو بیچ میں مداخلت کرنا پڑی. اس کے بعد وہ جو پریشر ان پر بنا ٹائر شاپ پر, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ لے جائیں گاڑی, ہم ٹائر میں ہوا بھر دیتے ہیں. جب وہ گئیں تو کلر کار سے تھوڑا سا پہلے جا کے وہ فلیٹ ہو گئے ٹائر. وہ اپنی فیملی کے ساتھ رات کا وقت تھا, بلکہ یہ وہی دن تھا, بتایا جا رہا ہے کہ وہی دن تھا جس دن لاہور میں افسوسناک واقعہ پیش آیا. تو وہ خاتون اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پر بے یار و مددگار وہاں تھی, 130 پہ کال کی, بڑی مشکل سے وہاں پر پھر وہ ٹائر لے کر, وہ جو فائن والی گاڑی, جرمانے والی گاڑی ہوتی ہے, اس کے ذریعے عارضی طور پر ارینجمنٹ کر کے جیسا تیسا کر کے وہ ٹائر جو ہیں لائے گئے.